بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو میں ہوں مہران علی اور آپ دیکھ رہے ہیں مہران ٹی وی۔ آج میں آپ کو آرمز اینڈ دا مین جو کہ جارج برنارڈ شاہ کا ایک ڈرامہ ہے، پلے ہے، اس کی اردو میں سمری بتاؤں گا۔ اس سمری کو سننے سے پہلے اگر دوستو آپ نے ابھی تک مہران ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو اس ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ ریٹن بائی جارج برنارڈ شاہ۔ یہ جارج برنارڈ شاہ کا ایک ماڈرن ڈرامہ ہے جو کہ پہلی دفعہ پرفارم کیا گیا 21 اپریل 1894 میں اور اسے 1898 میں پبلش کیا گیا سب سے پہلی بار۔ اس کا جو ٹائٹل ہے وہ ورجل کی اینٹ سے لیا گیا ہے، آرمز اینڈ دا مین، تو یہ بھی حوالہ دینا لازمی تھا۔ یہ ایک ماسٹر پیس آف ماڈرن ڈرامہ ہے جس میں جی بی شاہ محبت اور جنگ کے بارے میں ماڈرن آئیڈیاز پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ رائٹر کے لیے جنگ کوئی مذاق نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی رومانٹک یا خیالی چیز ہے کہ جس میں حصہ لینے والوں کو بہت عزت اور شان و شوکت دی جاتی ہے جیسے کہ رومانٹک ایج میں ہوتا تھا۔ جنگ کو مردانگی سے منسلک کیا جاتا تھا، جنگجو کو ہیرو تصور کیا جاتا تھا۔ اس پرانے خیال کا مذاق اصل میں جی بی شاہ نے بلنٹشلی نامی ایک کریکٹر سے اڑایا ہے۔ جی بی شاہ جو ہے ایک سوشل ریفارمر تھا۔ اس کے مطابق ہم معاشرے میں اور لوگوں میں اصلاح ان پر تنقید کر کے نہیں بلکہ ان کا مذاق اڑا کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس نے یہ ایک کامیڈی ڈرامہ لکھا اور ماڈرن ڈرامے کی ایک نئی بنیاد رکھی جس کے مطابق سوشل ریفارم جو ہے وہ اسی طریقے سے لائی جا سکتی ہیں کہ ہم معاشرے کی جو ایشوز ہیں ان کا مذاق اڑائیں۔ شاہ's آئیڈیا اباؤٹ لو اینڈ وار۔ دوسری طرف رائٹر کے نزدیک جو وار کا آئیڈیا ہے وہ میں نے پہلے بیان کر دیا کہ یہ کوئی رومانٹک چیز نہیں ہے، یہ ایک تلخ حقیقت ہے جنگ۔ تو اس کا جنگ کا مذاق اڑایا ہے اس نے ایک بلنٹشلی نامی کریکٹر سے جو میں تفصیل سے بیان کروں گا۔ تو اس سے پہلے میں محبت کے بارے میں، لو کے بارے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں جو رائٹر نے کی ہے۔ رائٹر کے نزدیک جو محبت ہے اصل میں وہ دو مخالف جنس کے درمیان ایک فزیکل اٹریکشن ہے اور وہ فزیکل اٹریکشن جو ہے وہ بایولوجیکل فیکٹرز اور لائف فورس کی وجہ سے قائم ہوتی ہے۔ جو بلنٹشلی ہے وہ اس پلے کا، اس ڈرامے کا، اس ماڈرن ڈرامے کا ہیرو ہے۔ وہ ایک سوئس سولجر ہے جو سربین آرمی میں آتا ہے اور ان کے ساتھ مل کر بلگیریا کے خلاف جنگ میں حصہ لیتا ہے۔ جو جنگ ہے 1885 کا دور چل رہا ہے، اس ناول میں سیٹنگ ہے اس دور کا، بیک گراؤنڈ ہے وہ وار جو کہ آسٹریا اور بلگیریا کے درمیان لڑی گئی تھی۔ یہ جو سربین آرمی ہے اس نے آسٹریا کا ساتھ دیا تھا۔ بلنٹشلی جب جنگ میں مشین گنوں کو چلتے دیکھتا ہے اور عام قتل و غارت کو دیکھتا ہے تو کئی دن جا کر گزارنے اور بھوکے رہنے کے بعد وہ جنگ کے میدان سے بھاگ جاتا ہے اور ایک بلگیرین میجر جس کا نام میجر پیٹکوف ہے، اس کی ڈاٹر کے روم جو کہ جس کا نام رینا ہے، اس کے کمرے میں وہ چلا جاتا ہے۔ جب وہ لڑکی یعنی رینا اسے دیکھ لیتی ہے تو وہ اسے پسٹل سے ڈراتا ہے اور پھر سب کچھ بتا دیتا ہے کہ وہ اس نے کون سے ایکسپیرینسز کیے ہیں جنگ میں اور وہ کس طرح جنگ سے بھاگ کر آیا۔ اصل میں یہ مذاق اڑایا گیا ہے جنگ کا اور فوجیوں کا کہ یہ کوئی بہادری کا یا مردانگی کا نہیں، جان ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے اور اپنی جان بچانے کے لیے ہی یہ بلنٹشلی نامی شخص جو ہے وہ جنگ سے بھاگا۔ اور یہ
ڈس ایلوژنمنٹ کا شکار ہے۔ پہلے یہ جو ہے ایک رومانٹک آئیڈیا لے کر جو جنگ کی طرف گیا، تو اس کے بعد یہ اس کا جو دھوکہ تھا وہ اس کی حقیقت سامنے آ گئی۔ یہ جو ایلوژن تھا وہ اب ڈس ایلوژنمنٹ میں جو ہے وہ بدل گیا، تو وہ اپنی تمام ڈس ایلوژنمنٹ کے بارے میں رینا سے بات کرتا ہے اور رینا سے کہتا ہے کہ کھانے کے لیے اسے کوئی چیز دو، تو وہ اسے چاکلیٹ دیتی ہے۔ تب سے وہ اسے چاکلیٹ کریم سولجر کا نام دے کر اسے پکارنا شروع کر دیتی ہے۔ پھر دونوں کے درمیان گفتگو ہوتی ہے۔ گفتگو کے درمیان سرجیس کا ذکر ہوتا ہے جو کہ اس کا رینا کا منگیتر ہے۔ وہ رینا کو جو بلنشلی ہے، رینا کو اس کے منگیتر کے بارے میں سچائی بیان کر کے بتاتا ہے اور رینا کے ذہن سے جنگ اور محبت کے ایلوژن کا محل جو ہے وہ ٹوٹ کر باہر نکالتا ہے، یعنی کہ جو وہ بتاتا ہے کہ اس کا جو آئیڈیل منگیتر ہے وہ کوئی اتنا بہادر یا اتنا کوئی عقل مند انسان نہیں ہے، اس میں کچھ خامیاں ہیں اور اس میں کچھ چیزیں ہیں جو وہ بتاتا ہے، اور اس کی ڈس ایلوژنمنٹ ہوتی ہے ان آئیڈیاز کے متعلق رینا کی۔ جو رینا ہے وہ ایک ٹریڈیشنل سوچ رکھنے والی لڑکی ہے اور بہت رومانٹک ہے۔ اس کے مطابق عورت کا کام بناؤ سنگار اور مرد کی عزت و خدمت ہے۔ اس لیے جب سرجیس جنگ سے واپس آتا ہے اس کا منگیتر، تو یہ بہت اچھے طریقے سے اس کا استقبال کرتی ہے۔ اس کے مطابق شادی کے لیے ایسا مرد چنا جائے، یعنی کہ یہ آئیڈیا رکھتی ہے رینا کی شادی کے لیے ایک ایسا مرد چنا جائے جس میں ہیروئک خوبیاں ہوں، جو بہادر ہو اور جنگجو ہو۔ لیکن بلنشلی جو ہے اس آئیڈیا کو بھی آخر پر جھوٹا ثابت کر دیتا ہے اور ثابت کرتا ہے کہ خاوند کے لیے اس کا اکنامیکلی اسٹیبل ہونا جو ہے وہ وہ ضروری ہے اور دونوں کا ایک ہو کر چلنا زیادہ لازمی ہے۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میرج محض لو ہی نہیں ہے بلکہ سمجھوتا ہے۔ اسی وجہ سے جب اس کا اختتام ہوتا ہے اس ماڈرن ڈرامے کا، آخر پر بلنشلی اپنی مال و دولت کا ذکر رینا کے ماں باپ کے ساتھ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ کتنے مال و دولت والا ہے، کتنا امیر ہے، تو وہ رینا اور بلنشلی کی شادی کے لیے رضامند ہو جاتے ہیں، اور اس طرح یہ پلے جو ہے وہ ایک ہیپی اینڈنگ کی طرف چلا جاتا ہے۔ دوسرا، ڈس ایلوژنمنٹ کی وار اور لو سے ڈس ایلوژنمنٹ کی وجہ سے رینا سرجیس کو چھوڑ دیتی ہے اور سرجیس جو ہے کہ ایک ملازمہ کے ساتھ ریلیشن شپ قائم کرنے میں جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو یہی ہے پلے بھی کہہ سکتے ہیں، اسے ڈرامہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ماڈرن ڈرامہ زیادہ بہتر رہتا ہے، ماڈرن ڈرامہ اس کے لیے یوز کیا جاتا ہے، یہ ماڈرن ڈرامہ ہی ہے۔ اور اس ماڈرن ڈرامہ میں اس نے ایک کامیڈی کی ٹیکنیک کو یوز کرتے ہوئے اور اس بلنشلی کریکٹر کے ذریعے اس نے وار کو اور جو لو کی جو ٹریڈیشن ہے اس کا مذاق اڑایا اور اس کی ریفارم کرنے کی کوشش کی ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ نے اسے بہتر طریقے سے سمجھا ہے۔ اگر کوئی کنفیوژن ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، دوبارہ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اس ویڈیو کو شیئر کریں، اسے لائک کیجئے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل مہران ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔